رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي بسم الله الرحمن الرحیم. اچھا، ہم نے تفہیم اور ترقیق کا جو ٹاپک تھا اس کو بھی الحمدللہ کور کر لیا ہے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے نارملی اس سے جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں. یہ جو ٹاپک ہے یہ میں آپ کو بعد میں بھی ڈیٹیل سے پڑھاؤں گی، لیکن جو اس کے کیا بولتے ہیں غیر معمولی جو ہمارے پاس سمبلز ہیں نا قرآن میں، آج ہم ان کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. ان کے بارے میں نہیں جو کہ ہم لوگ کثرت سے دیکھتے ہیں، جیسے وقت پہ سکتا ہے، صاد لام ہے، یا پھر قاف ہے. یہ والے سمبلز نہیں، بلکہ ہم لوگ وہ والے سمبلز دیکھیں گے جو ہم ریئرلی ڈھونڈتے ہیں، نظر آتے ہیں ہمیں. اور یہ جو سمبلز ہیں یہ زیادہ تر نا ہمیں جو مدنی مصحف ہوتا ہے نا، جو مدنی مصحف ہوتا ہے ہمیں اس میں نظر آتے ہیں. اور جو مدنی مصحف ہے اس کے اندر یہ جو سمبلز ہیں ان کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، ہمیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں. تو سب سے پہلا جو سمبل ہے، سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو مدنی مصحف ہوتا ہے اس کے اندر یعنی مد اصلی یا پھر جو مد لین ہے، بلکہ مد اصلی کی بات کریں تو وہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جیسا ہمارا نارملی ہوتا ہے. یعنی ہمارا جو مصحف ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے کھڑا زبر، کھڑا زیر یا پھر الٹا پیش، وہ ہوتا ہے نا، تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے اس کو یعنی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. لیکن جو مدنی مصحف ہوتا ہے اس کے اندر یہ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سمپل ہمارے پاس کیا لکھے ہوتے ہیں، اس میں سمپل ہمارے پاس نا جو بھی آیت ہے، جو بھی لفظ ہے، اس کے اندر اگر مد کرنی ہے یا پھر الٹے پیش یا زبر کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو وہ الف یا پھر اس سے واؤ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں نے ایک مدنی مصحف کی آپ کے سامنے نا ایگزامپل شیئر کرتی ہوں، ایک پیج میں شیئر کرتی ہوں، تو آپ کو میں وہاں سے نشاندہی کر کے دکھاؤں گی کہ یہاں پر جو مد ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا ہم نے یہاں پہ کیسے مد کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب جو مدنی رسم الخط ہے اس کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اب جس قرأت پر ہم لوگ یہ تجوید سیکھ رہے ہیں، 7 قرأت ہوتی ہیں بیسیکلی تجوید کی، تو جس قرأت پر ہم لوگ سیکھ رہے ہیں وہ مدنی جو رسم الخط ہے اس سے لنکڈ ہے. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا انفو آپ کو ہونا ضروری ہے. اب جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل شیئر کی ہے مدنی پیج کی، مصحف کے پیج کی. تو یہاں پر آپ کو کہیں بھی کھڑا زبر، کھڑا زیر یا الٹا پیش نظر نہیں آئے، بلکہ آپ کو ایک چھوٹا الف نظر آئے گا. اور میں آپ کو نشاندہی کر کے دکھاتی ہوں. میں نشاندہی کر کے دکھاتی ہوں. اچھا، یہ میں نے چند چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. اب یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے آیت نمبر 41 میں نجزی الظالمین، اس میں جو آپ کو چھوٹا سا الف نظر آ رہا ہے نا، وہ کھڑا زبر نہیں ہوتا. ایکچولی کھڑا زبر ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، اور یہ آپ کو ٹیڑھا سا الف نظر آ رہا ہے، اور یہ چھوٹا آپ کو نظر آ رہا ہے الف. تو اس کا ایک علیحدہ سے نام ہوتا ہے، وہ نام کیا ہے وہ ہم لوگ ایک ڈفرینٹ ٹاپک میں پڑھیں گے. بس یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ کھڑے زبر کو، جو کہ ہم لوگ اپنے مصحف میں دیکھتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور آپ نا یہاں پر کچھ تنوین کی مثالیں بھی میں نے ہائی لائٹ کی ہیں. اب یہاں پر دیکھیں جو ہے آیت نمبر 38 ہے، اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے قال لکل وئفن. اس میں جو فا ہے اس کے اوپر آپ کو 2 پیشیں نظر آ رہی ہیں.
دو ضمتین آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو دو ضمتین ہے یہ ایکچولی دو پیش ہیں، جو جیسے ہم لوگ دو پیش لگاتے ہیں نا، لیکن انہوں نے دو پیشیں اکٹھی لگائی ہوئی ہیں، ہم نے اوپر نیچے لگائی ہوتی ہے. سملرلی جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے میہاد جہنم میہاد، اس میں بھی آپ کو دو ضمتین نظر آ رہی ہے. اور اممن ہے جو سب سے اوپر پہلی لائن میں، اس میں آپ کو دو کسرتین نظر آ رہی ہیں، یعنی یہ انہوں نے اکٹھے نہیں لگایا ہوا اوپر نیچے بلکہ ایک نا تھوڑا سا مارجن رکھ کے انہوں نے لگایا ہوا ہے، آپ کو دکھ رہا ہوگا. تو یعنی وہ جو دو زبر دو زیر دو پیش ہیں ان کو بھی علیحدگی سے لکھتے ہیں. اور واو اور یا کی میں ایگزامپلس شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، ایک منٹ ذرا. اس پوائنٹ کو نوٹ کریں، اور کچھ سائنس کو بھی میں بھی ہائی لائٹ کروں گی، آپ نے ان کا بھی نوٹ کرنا ہے، اس کا بیشک اسکرین شاٹ لینا ہے. اچھا، یہ میں نے آپ کے سامنے نا ایک اور پکچر شیئر کی، اب یہاں پر دیکھیں، غور سے دیکھیں، یہ جو میں ہائی لائٹ کروں گی اس پہ نظر رکھیں. یہ دیکھیں، جو دو زبر یعنی جو دو فتحتین ہیں ان کو انہوں نے کیسے لکھا ہوا ہے، اوپر نیچے لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے مصحف میں وہ دونوں ایک ہی ایکول مارجن میں تھے، پیرالل ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ایک مارجن سے لکھا ہوا ہے انہوں نے. اور ایک اور یہ ان سائنس کو بھی نوٹ کریں جو کہ میں وہ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیا ان کو. اب یہ جو سائنس آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ یہ ولاقد ہے، ولاقد میں جو آپ کو سائن نظر آ رہا ہے، ایک یہ والا جو سائن ہے، اس کو نوٹ کریں اپنی کاپی میں ایز اٹ از، جیسے کہ یہ بنا ہوا ہے نا ویسے بنائیں. یہ جزم نہیں ہے، یہ جزم نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. جزم جو ہوتی ہے یہیں پہ ہم دیکھتے ہیں. میری آواز بیٹھی ہوئی ہے آج. اب یہ جو ہے نا الخلق، الخلق، اس میں جو آپ کو لام کے اوپر جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو کمپیئر کریں، یہ جو سب سے اوپر میں نے ہائی لائٹ کیا اس کے ساتھ، دونوں کی جو کیا ہے، دونوں کی جو شیپ ہے اس میں آپ کو سلائڈ سا ڈفرنس نظر آئے گا. ٹھیک ہے، ہو میم گیا. جزم کی سائن میں ڈفرنس نظر آئے گا. ہاں، یہ دیکھیں، یہ جو میں نے الخلق کو میں نے آپ کو ہائی لائٹ کیا نا، اس کو کمپیئر کریں اس کے ساتھ. یہ جو ہے اس کا اسٹرکچر تھوڑا سا سلائٹلی بینڈ ہے، اور وہ جو ہے اس کا اسٹرکچر میں اتنا جھکاؤ نہیں ہے، اتنا وہ بینڈ نہیں ہوا ہوا. جی میم، یس میم. ٹھیک ہے، یہ ڈفرنس ہے جزم میں اور اس میں. تو یہ جو چیز ہے یہ علیحدہ چیز ہے، یہ جزم نہیں ہے. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیا ان چیزوں کو. اور آپ کو یہ الف کے اوپر جو یہ سائن نظر آ رہا ہے، ایسا سائن جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو بھی اپنی کاپی پہ بنائیں. اس کے بعد یہ رحمتی ہی میں آپ کو آگے ایک بڑی یا نظر آ رہا ہے، اس کو بھی اپنی کاپی میں لکھیں. تأویلہ میں آپ کو ہا کے آگے ایک واو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، اس کو بھی اپنی کاپی میں لکھیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وَلَا تُفْسِدُوا، اس میں الف کے اوپر آپ کو ایک گول سائن نظر آ رہا ہے، سرکل، اس کو بھی اپنی کاپی میں لکھیں. لکھ لیا. ایک اور سائن ہوتا ہے، یہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہا.
اچھا اتنا آپ نے نوٹ کر لیا؟ لکھ لیا؟ مجھے بتایا کریں نا تاکہ میں آگے چلوں. یس میم. ٹھیک ہے. لکھ لیا جی. سب سائن ہو گئے؟ اب یہ جو سائنس میں نے آپ کو لکھوائے ان کو اب آپ نے باری باری دیکھنا ہے. ایک اور سائن ہے اس کو میں ڈھونڈ کے شیئر کرتی ہوں. اچھا وہ مجھے ابھی نہیں مل رہا. فی الحال انہی کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ نے دیکھے. ایک آپ نے دیکھا ٹیڑھا الف دیکھا، ایک آپ نے نوٹ کیا چھوٹی سی یا بنی ہوئی تھی، ایک آپ نے نوٹ کیا چھوٹی سی واو بنی ہوئی تھی، ہے نا، حرف کے آگے بنی ہوئی. اچھا جو ہم نے یا کو دیکھا، جو چھوٹی یا بنی ہوئی ہے اور جو چھوٹا واو بنا ہوا ہے اور جو چھوٹا الف آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ میں نے ان تینوں کو ہائی لائٹ کی ہے. ان کو آپ لکھیں کہ یہ کس کے ایکویولنٹ ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش. جو یا ہے وہ کس کے ایکویولنٹ ہے؟ کھڑا زیر کے. اور جو واو ہے وہ کس کے ایکویولنٹ ہے؟ الٹے پیش کے ایکویولنٹ ہے. یعنی ہم نے اب یہاں پر بھی اگر حرکات کو پڑھنا ہے نا تو ہم نے ایک کاؤنٹ کے برابر ان کو کھینچنا ہے، 1 کاؤنٹ کے لحاظ سے ہم نے ان کو لمبا کرنا ہے. جیسے کہ ہے تأویلہ. اب اگر میں اس کو واو کے بغیر پروناؤنس کروں گی تو میں اس کو ایسے ہی پڑھوں گی نا جیسے میں نے ابھی پڑھا اس کو تأویلہ. لیکن اگر میں اس کو واو کے ساتھ پروناؤنس کروں گی جو کہ کرنا بنتا ہے کیونکہ واو جو ہے وہ ہمارے مصحف کے مطابق الٹا پیش ہے، تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ تأویلہ. ٹھیک ہے. الریاح، الریاح. دیکھیں کہ یہ جو یا ہے اس کے اوپر ایک زبر بھی ہے اور الف بھی ہے، لیکن اگر ہمارا مصحف ہوتا نا اس میں صرف اوپر کھڑا زبر ہوتا اور وہ اس کو ریپرزینٹ کر دیتا کہ ہم نے اس کو ایک کاؤنٹ کے برابر کھینچنا ہے. لیکن چونکہ یہ جو ہے یہ الف ہے، یہ چھوٹا سا الف ہے، اس کا بھی نام ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا الف ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے زبر بھی لگائی ہے کہ زبر ہے تو الف ہم نے لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو 1 کاؤنٹ کے برابر ہم نے کھینچنا ہے. تو میں اس کو الریاح ایسے پڑھوں گی. اور جو بھی ہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارا جو مصحف ہوتا ہے اس میں جو بھی ہی ہے اس میں ہا کے نیچے آپ کو نا کھڑا زیر نظر آتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو ایک پڑی ہوئی زیر نظر آ رہی ہے، کھڑی زیر نظر نہیں آ رہی، اور اس کے آگے ایک یا لگا ہوا ہے. تو اس کے آگے یا لگا ہوا ہے اور یا کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ زیر کے. ہاں، الف کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ زبر کے، فتحہ کے. اور جو واو ہے وہ کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ ضمات کے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کیا ہے؟ کھڑا جو ہے یا ہے، کھڑا زیر ہے. تو میں نے اس کو بھی ہی نہیں پڑھنا، میں نے اس کو پڑھنا ہے بھی ہی، 1 کاؤنٹ کے ایکویولنٹ. اور جو ان کی ڈبل موومنٹس ہیں آپ نے ان کو بھی جیسے ہم لوگ تنوین نہیں پروناؤنس کرتے ویسے ہی پروناؤنس کرنا ہے، اس کے مطابق اس کو پروناؤنس کرنا ہے. اگر یہاں پر ٹھیک ہے. اور یہ والی چیزیں آپ نے نوٹ کر لی، اور یہ والی جو چیزیں ہیں ہمارا ان سے نارملی اتنا واسطہ نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے مصحف میں ہماری جو ہے آسانی ہے زیادہ تر کہ اس میں کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش ہوتا ہے اور ہمیں پہلے سے اس کا علم ہوتا ہے تو ہمارے لیے آسانی ہے.
لیکن اگر آپ کا کبھی اس قسم کے مصحف سے واسطہ پڑے تو اس میں یہ جو سائنس ہیں آپ کو ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر کل کو آپ ان سے پڑھا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا یہ والے جو سمبل ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اور میں نے آپ سے کچھ سمبلس کو نوٹ کروایا. پہلا تو ایک علامت آپ نے یہ نوٹ کی، ایک سرکل نوٹ کیا. ٹھیک ہے، اور دوسری جو علامت ہے وہ آپ نے نوٹ کی ایک اس طرح کی کوئی سمبل آپ نے نا نوٹ کی. ٹھیک ہے، اور تیسری جو علامت آپ نے نوٹ کی یہی کی. اور تیسری ایک اور علامت ہوتی ہے جو کہ مجھے یہاں پر تو نظر نہیں آئی، اس کی میں ایگزامپل شیئر کروں گی تو وہ کلیئر ہو جائے گا. تیسری علامت ہوتی ہے، وہ بھی ایک سرکل ہوتا ہے لیکن وہ ایک اوول فارم میں ہوتا ہے، اوول فارم میں ہوتا ہے، بیزوی شکل میں ہوتا ہے. ایسا کوئی سرکل ہوتا ہے. جیسے جو اوپر والا جو سرکل ہے وہ ایک نارمل سرکل ہے چھوٹا سا، اور لیکن یہ جو ہے یہ بیزوی شکل کا ایک اوول سرکل ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. یہ تین جو چیزیں ہیں I want you to note this. اور جو پہلی جو چیز ہے جو کہ نارمل سرکل ہے، اوول نہیں بلکہ نارمل جو گول سرکل ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کو گول صفر بول سکتے ہیں آپ، لیکن اس کا ایک نام ہوتا ہے. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام ہوتا ہے الصفر المستدیر. اور یہ آپ کو نا اپنے مصحف میں بھی یہ والا جو سرکل ہے نظر آتا ہوگا. یہ جزم نہیں ہوتا، جزم ہمارے ہاں ہوتی ہے یہ اور یہ. ٹھیک ہے، یہ جو چیز ہے یہ ڈیفرنٹ ہے. اس کا نام ہوتا ہے الصفر المستدیر. کیا ہوتا ہے میں لکھ کر دکھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ جو گول چھوٹا سا سرکل ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ الصفر المستدیر. ٹھیک ہے، اور یہ والی جو علامت ہے یہ ہوتی ہے الف پر، واو پر اور یا پر نارملی. الف واو اور یا پر یہ والی علامت ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائمس. اور یہ جو علامت ہے اگر یہ موجود ہوتی ہے کسی بھی حرف کے اوپر، الف ہے، واو ہے، یا ہے، ان میں سے کسی پر بھی اگر یہ والا جو سمبل ہے یہ آپ کو نظر آئے تو آپ اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟ وہ جو حرکت ہے، وہ جو لفظ ہے جس کے اوپر یہ والی آپ کو حرکت نظر آ رہی ہے، وہ حرف جس کے اوپر آپ کو یہ والی حرکت نظر آ رہی ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو جو ہے ساکت پڑھیں گے. یعنی اگر آپ اس کو وقفاً پڑھ رہے ہیں یا پھر اگر آپ اس کو وصلاً پڑھ رہے ہیں. اب وقفاً اور وصلاً کیا ہوتا ہے؟ وقفاً یعنی اگر آپ اس کو وقف دے کے پڑھ رہے ہیں، اور وصلاً ہوتا ہے ملا کر پڑھنا. وصل کا مطلب میں نے شاید آپ کو بتایا ہو کہ ملانا، کسی چیز کو جوائن کرنا. وصل کس کو بولتے ہیں؟ کسی چیز کو جوائن کرنا. تو اگر آپ اس کو وقفاً پڑھ رہے ہیں یا پھر وصلاً پڑھ رہے ہیں اور وصلاً، اگر آپ اس کو وقفاً پڑھ رہے ہیں یا پھر وصلاً پڑھ رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں وہ جو لفظ ہے، یعنی یہ والی جو جس کے اوپر یہ والا سمبل ہے وہ ساکت رہتا ہے، اس کو ہم لوگ پروناؤنس نہیں کرتے. یعنی اگر مجھے یہ جو حرکت ہے کسی حرف پر نظر آ رہی ہے تو میں اس کو پروناؤنس نہیں کروں گی، اس کو میں کیا کروں گی؟ اس کو میں ڈراپ کر دوں گی، اس لفظ کو نا میں ڈراپ کر دوں گی. اگزامپل میں شیئر کروں گی. دوسرا جو ہمارے پاس جو سمبل تھا وہ تھا بیزوی شکل کا ایک سرکل تھا، تھوڑا سا بڑا تھا. یعنی یہ مکمل اس طرح کا نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا سا بس ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. اور یہ والا جو سمبل ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں الصفر المستطیل القائم.
یعنی صفر مستطیل القائم. اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ میں لکھ کے بتاتی ہوں. الصفر المستطیل القائم یا قائم، حمزہ ہے نا تو قائم ہوگا، قائم نہیں ہوگا. اچھا تو یہ والی جو علامت ہے یہ زیادہ تر آپ کو نا جو الف ہوتے ہیں ان پہ نظر آتی ہے. جو الفات ہوتے ہیں یعنی الف جو ہوتا ہے نارمل اس کے اوپر یہ والی علامت ہوتی ہے زیادہ تر. اور اس کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو آنے والا جو حرف ہوتا ہے یعنی اگر اس کے یہ کسی لیٹر پر آ رہا ہے، کسی الف پر آ رہا ہے، تو اس کے بعد جو آنے والا لفظ ہوتا ہے اس کا پہلا حرف متحرک ہوتا ہے. یعنی کیا پتا چلا کہ یہ جو ہے کسی لفظ کے کسی مرکب کے آخر میں آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے بعد جو آنے والا لفظ ہوگا وہ متحرک ہوگا، اس پر کوئی حرکت ہوگی. یعنی وہ جو لفظ ہے اس کا پہلا حرف کیا ہوگا؟ متحرک ہوگا. اور اس کو پروناؤنس ہم کیسے کریں گے؟ اس کو پروناؤنس جب ہم کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو ملا کر پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو پھر ساکت کر دیں گے. اس کو اگر ہم کنٹینیویشن میں پڑھ رہے ہیں، وصلاً پڑھ رہے ہیں، وصل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس کو ساکت کر دیں گے، ہم اس کو ڈراپ کر دیں گے. لیکن اگر ہم اس کے اوپر وقف کر رہے ہیں تو ہم اس کو پروناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے، ہم اس الف کو پروناؤنس کریں گے اور ایک الف کے برابر یعنی 1 کاؤنٹ کے برابر اس کو کھینچیں گے، ایک الف کے برابر مت کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا جو ہم نے جو سائن دیکھا وہ تھا کچھ اس طرح کا، یعنی ایک خا جیسی آپ کو شکل نظر آتی ہے، جیسے کہ خا جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے نا، تو یہ ہوتا ہے یہ اس طرح کا ہوتا ہے. یعنی یہ جو خا کی ٹوپی ہے نا اس طرح کا یہ سمبل ہے. اور یہ جو ہے یہ ہوتی ہے سکون کی علامت. یہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ سکون کی علامت ہوتی ہے. اور یعنی جو عربی مصحف ہوتا ہے اس میں جو سکون کی علامت ہوتی ہے اس کو اس سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ہمارا جو مصحف ہوتا ہے اس میں سکون کی علامت اس طرح ہوتی ہے نا، لیکن عربی جو مصحف ہوتا ہے اس میں سکون کی علامت کو اس طرح سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے مصحف میں ہو گیا اور وہ ان کے مصحف میں. اور چونکہ آپ نے دیکھا کہ اس کی شکل خا سے ملتی ہے، یعنی نقطے کے بغیر جو خا اس سے ملتی ہے، اس کے سر سے ملتی ہے. اور اس کا جو قاعدہ ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کہ سکون کا قاعدہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو واضح یعنی جس حرف پر یہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ واضح کر کے پڑھتے ہیں. جس حرف پر یہ سکون کی علامت ہوگی اس کو ہم لوگ واضح کر کے پڑھتے ہیں. اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ خاص سے سملر ہے نا، میں نے بولا کہ خاص سے سملر ہے. تو جو سملیرٹی ہے اس کو نوٹ کریں کہ یعنی یہ خا تو ہے لیکن نقطے کے بغیر، ڈاٹ کے بغیر. اور اس کی سملیرٹی یہ ہے کہ اصل میں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ خفیف ہے. کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ لفظ خفیف ہے جس کے معنی ہلکے کے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے ثقیف، ایک ٹرم ہوتی ہے عربی میں جس کا مطلب ہوتا ہے بھاری،
اور ایک ہوتا ہے یعنی ثقیل کہتے ہیں یا ثقیف کہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں بھاری کو، اور خفیف جو ہوتا ہے وہ ہلکے کو بولتے ہیں. تو جو خفیف ہے خفیف ہاں، تو جو خفیف ہے اس کے معنی ہلکے کے ہوتے ہیں، اور جو خفیف ہے اس کا پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کیا ہے، خا ہے. تو وہاں سے اس کو انہوں نے لنک کیا کہ یہ خا کی طرح سے دکھتا ہے، اور اس کے اندر وہ بڑی خصلت ہے ہلکے کرنے کی. یعنی جس حرف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، یعنی جس پر کوئی بھی آپ کو موومنٹ نظر نہیں آ رہی، اس کے اوپر یہ والی علامت پائی جاتی ہے. اور جس حرف پر یہ آپ کو علامت نظر آئے گی، اس حرف کو آپ کیسے پڑھیں گے، واضح کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا نا. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، بس ایک جو سمبل ہے وہ ہم نے ابھی نہیں کیا. ایک جو سمبل ہے وہ ہم نے نہیں کیا، وہ جو سواد کی شکل کا سمبل ہے. تو یعنی وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی جو ہے یہ وصل سے ہے. یہ کس سے ہے؟ یعنی سواد جو ہے، وصل میں سواد آتا ہے نا، اور وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے، ملانا. اب یہ دیکھیں، یعنی یہ جو سمبل ہے اس طرح کا، تو یہ وصل سے ہے. وصل بولتے ہیں ملانے کو، اس چیز کو جوائن کرنا. تو یعنی اگر یہ کسی لفظ پر آپ کو یہ والا سمبل نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو جوائن کر کے پڑھیں گے، آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے. جیسے کہ آپ کو ایک لفظ ملتا ہے، یہ دیکھیں، یہ جو لفظ ہے آپ کو قرآن میں دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو نا الف کے اوپر یہ والا سمبل نظر آتا ہے. تو آپ اس کو کیسے پڑھتے ہیں، فمن اعتدی، یعنی آپ کیا کرتے ہیں، آپ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں. تو اس کا یہی رول ہے. اس کو بھی ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. بس چھوٹا سا اس کا ایک ٹڈ بٹ دیا میں نے آپ کو. ہمارا جو کنسرن ہے وہ صفر مستطیل اور مستطیل ہیں، اور جو سکون کی علامت ہے وہ. اب یہاں پر دیکھیں، میں نے ایگزامپلس شیئر کی تھی آپ کے ساتھ. یہاں پر آپ کو الف کے اوپر یہ والی علامت نظر آ رہی ہے، یعنی صاد کی علامت نظر آ رہی ہے. تو یہ جو علامت ہے آپ نے اس کو دیکھا، تو آپ اس کو کیسے پڑھتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے ہیں وسما، یعنی آپ اس الف کو ڈراپ کر دیتے ہیں، آپ ان کو ملا دیتے ہیں. یعنی واو اور جو سین ہے آپ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں وسما. آگے دیکھیں کہ جو یا ہے اس کے اوپر آپ کو سکون نظر آ رہا ہے. اب اگر ہمارا مصحف ہوتا نا تو اس میں ہمیں بنینا کے اوپر یہ یا کے اوپر یہ والا سائن نظر آتا، لیکن چونکہ یہ مدنی مصحف ہے اس کے اوپر آپ کو یہ سکون کی سائن نظر آئی. تو اس کا رول وہی ہے جو کہ ہمارا سکون کے ساتھ ہے، وہی معاملہ کرنا ہے جو کہ ہم لوگ اپنے سکون کے ساتھ کرتے ہیں، کہ ہم اس کی جو ساؤنڈ ہے اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. تو میں اس کو کیسے پڑھتی ہوں، بنینا ہا. ٹھیک ہے، بنینا ہا. اور میں نے بنینا کیوں پڑھا، کیونکہ نون کے اوپر تو زبر ہے، تو میں نے اس کو بنینا کیوں پڑھا، اس وجہ سے کیونکہ مجھے یہاں پر چھوٹا سا الف نظر آیا، اور وہ الف کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ کھڑے زبر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے اس لیے اس کو پڑھا بنینا ہا. اس کے آگے دیکھیں، یا کے اوپر آپ کو آگے پھر سے یہ والا سمبل نظر آیا، سکون کا جو سمبل ہے، خفیف سے ہے جو. اس کے ساتھ بھی آپ نے وہی معاملہ کرنا جو آپ سکون کے ساتھ کرتے ہیں، اور یا ساکن سے پہلے آپ کو زبر نظر آ گیا تو آپ نے اس کو یا لین بنا دیا. تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے، بی ای. لیکن یہاں پر آپ کو جو یا ہے اس کے اوپر ایک گول سرکل نظر آ رہا ہے، یعنی آپ کو صفر مستدیل نظر آ رہا ہے. تو صفر مستدیر جب آپ کو نظر آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو زیادہ لمبا یا پرولونگ نہیں کرنا. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے یہاں پر بھی یا جو ہے سکون ہے تو میں نے اس کو لمبا کرنا ہے. آپ نے اس کو بی ای دی اس طرح سے نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے صرف اور صرف ایک یا کو پروناؤنس کرنا ہے، دوسرے یا کو آپ نے ڈراپ کر دینا. دوسرا جو یا ہے
آپ اس کو ڈراپ کر دیں گے. اور اگر آپ یہاں پر وقف بھی کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ اس کو پروناؤنس نہیں کریں گے. یعنی اگر میں دن پر وقف کرنا چاہ رہی ہوں تو میں اس کو بعید، یعنی میں جو ہے دو یا کو پروناؤنس نہیں کروں گی. اگر میں دو یا کو پروناؤنس کرتی ہوں تو میری جو آواز ہے وہ تھوڑی لمبی ہو جائے گی نا، بعید اس طرح سے. لیکن میں نے جب وقف کیا تو میں نے اس صورت میں بھی یہ جو گول صفر مستدیر والا جو یا ہے میں نے اس کو پروناؤنس نہیں کیا. یعنی وقفن اور وصلن اس یا کو میں نے حذف کر دیا، اس کو میں نے ختم کر دیا. اور دن کے نیچے آپ کو دو زیر نظر آ رہی ہے لیکن وہ پیرالل نہیں ہے. ہمارا مصحف ہوتا تو اس میں پیرالل آپ کو تنوین کسرتین نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو کسرتین ہے، جو تنوین ہے، وہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ اوپر نیچے نظر آ رہی ہے. تو یہ بھی مدنی مصحف ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو بعیدن، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ صفر مستدیل کو وقف کی یا وصل کی صورت میں پروناؤنس نہیں کرنا. اگر میں وہاں پر وقف کر رہی ہوں یا پھر میں اس کو کنٹینیوشن میں پڑھ رہی ہوں، میں نے اس کو ڈراپ کر دینا ہے ہر صورت میں. اب یہاں پر دیکھیں وَأَكْوَابٍ، تو اس میں آپ کو جو واو ہے، کاف ہے، سوری، اس کے اوپر آپ کو سکون نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو بھی سکون کے ساتھ پڑھیں گے جیسے آپ نارمل پڑھتے ہیں. وَأَكْوَابٍ، اور با کے نیچے جو ہے وہ تنوین ہے لیکن ایک جو زیر ہے وہ ہائڈ ہو گیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ پیرالل نہیں ہے بلکہ وہ اوپر نیچے ہیں. تو دیکھا کہ ان کی جو تنوین ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اوپر نیچے ہوتی ہے. تو وَأَكْوَابٍ کھانت، یہاں پر تا کے اوپر آپ کو یہ والا سکون کا سائن نظر آیا، تو کھانت اس کو آپ نے نارمل پروناؤنس کرنا ہے جیسے آپ اپنے سکون کو پروناؤنس کرتے ہیں. اور آپ کو الف کے اوپر وہ بیزوی شکل کا وہ جو صفر مستطیل نظر آ رہا ہے نا، صفر مستطیل نظر آ رہا ہے آپ کو الف کے اوپر. اب آپ ان کا کمپیریزن کریں، کس کا؟ یہ جو قواریرہ کا جو الف ہے اس میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی شیپ کا، اور بعیدی والی کی شیپ کا، وہ جو ہے وہ تھوڑا سا بولڈ بھی ہے اور وہ گول بھی ہے. لیکن یہ جو ہے یہ بولڈ نہیں ہے، یہ اتنا بولڈ نہیں ہے، لیکن یہ بیزوی ہے، یہ اوول شیپ میں ہے. نظر آیا ڈفرنس؟ اس سے آگے دیکھیں، اس سے آگے جو ہے وہ جو حرکت ہے وہ اس کے جیسے کہ بعیدی میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کو یعنی یہ جو دو حرکات ہیں یہ سیم ہے. یعنی ایک جو آیت کا پہلا حصہ ہے اس میں آپ کو صفر مستدیر نظر آیا، اور جو آیت کا دوسرا حصہ ہے اس میں آپ کو صفر مستطیل نظر آیا. تو جو آپ نے تدیر دیکھا، صفر مستدیر دیکھا، اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو پروناؤنس وقفن یا وصلن دونوں صورتوں میں آپ نے اس کو ساکت کر دینا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کو کیا نظر آیا کہ صفر مستطیل نظر آیا یعنی القائم نظر آیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو وصل کی صورت میں آپ نے اس کو حذف کر دینا ہے، لیکن آپ نے اس کو وصل کی صورت میں پروناؤنس کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی وقف کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو پروناؤنس نہیں، یعنی وصل کی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ کنٹینیوشن میں جب پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو الف کے ساتھ اس پر مد نہیں کریں گے، نہ ہی آپ اس کو پروناؤنس کریں گے کنٹینیوشن میں. جیسے کہ میں اگر اس آیت کو پورا پڑھوں، میں پڑھوں گی قواریر من فضة، قواریر من فضة، را کو بھی پر کرنا ہے، قواریر من فضة. یعنی اب میں یہ بولوں کہ الف سے پہلے مجھے زبر آ رہی تو میں نے یہاں پر مد کرنی ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ یہ نہیں کرنا میں نے. سوری سے پچھلی آیت پڑھنی تھی، وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. اس کو میں نے وقف جب کیا تو میں نے اس کو پروناؤنس کیا، یعنی میں نے اس پر مد کر دی. ٹھیک ہے؟ پچھلا جو ہے وہ دوسرا ہے، وہ ہے صفر مستدیر. میں نے غلطی سے اگلا پارٹ پڑھ دیا، اگلا پورشن پڑھ دیا. ہم نے کون سا پورشن دیکھنا ہے؟ ابھی ہم نے دوسرا پورشن دیکھنا ہے. یہاں پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے اس لیے کنفیوژن ہو رہی ہے مجھے. اچھا، اس کی بات کر رہے ہیں ہم. تو یہ جو صفر مستطیل القائم ہے، میں نے کیا بولا کہ اس کے بعد آنے والا جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے. یعنی اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اس کے بعد آ رہا ہے قاف، اور قاف متحرک ہے. متحرک وہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کو کوئی بھی حرکت نظر آئے گی، آیا وہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. تو پہلی جو کنڈیشن ہے وہ جسٹیفائی ہو گئی، اس کے بعد آنے والا جو پہلا حرف ہے وہ متحرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو علامت ہے یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟
یہ جو الف ہے، الف جو ہے اس کو میں نے صرف اور صرف وقف کی صورت میں پروناؤنس کرنا ہے. یعنی اگر میں قواریرا پہ وقف کر رہی ہوں تو میں پھر اس پر مد کروں گی. ٹھیک ہے، میں کیسے پڑھوں گی؟ کانت قواریرا. لیکن اگر میں اس کو کنٹینیویشن میں پڑھ رہی ہوں، وصلن پڑھ رہی ہوں، تو میں ان کو ملا دوں گی. ٹھیک ہے، قواریرا قواریرا. ٹھیک ہے، اس طرح سے میں کیا کروں گی، ان کو میں ملا دوں گی. یعنی ڈفرنس سمجھ میں آیا آپ کو؟ جو اوول شیپ والا ہے اس میں ایک ہمارے پاس پاسبلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پر وقف کر رہے ہیں تو ہم اس کو ایک مد کے برابر کھینچ سکتے ہیں. لیکن جو دوسرا ہے، اگر ہم اس پر وقف بھی کر رہے ہیں تو ہم اس کو نہیں کھینچ سکتے، اس کو ہم لوگ پروناؤنس نہیں کر سکتے. اگلی جو ایگزامپل ہے اس میں سکون ہے، وخفض جناحک. وخفض، جیسا کہ ہم لوگ نارملی سکون کو پروناؤنس کرتے ہیں، یعنی پچھلی حرکت سے اس کو ملا دیتے ہیں. تو میں نے خا کو واو کے ساتھ ملا دیا، اور بیچ میں مجھے جو الف نظر آ رہا ہے اس کے پر وصل کی علامت ہے، تو میں نے الف کو حذف یعنی ملا دیا، وخ ملا دیا، وصل کر دیا. میں نے اس کو وصلن پڑھا. اور خا کا جو سکون ہے، میں نے اس کو واو کی زبر کے ساتھ اس کی جو آواز ہے اس کو میں نے ملا دیا. ٹھیک ہے، اور جو ضاد کا سکون ہے، میں نے اس کو بھی فا کے کسرہ کے ساتھ ملا دیا، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ. اور اس کے آگے من آمن، یہ بھی نارمل ہے. ایک اور تختی شیئر کرتی ہوں میں. باقی ایگزامپلز میرے خیال سے مجھے لکھنی پڑیں گی. اب یہاں پر ہے صفر مستدیر کی ایگزامپلز، اور اس کو ہم نے ہمیشہ کیا کرنا ہے، ڈراپ کرنا ہے. یعنی اگر میں اس کو وقت میں پڑھ رہی ہوں یا پھر وصل میں پڑھ رہی ہوں، میں نے اس کو ہمیشہ ڈراپ کرنا ہے. میئتن، میں اس کو میئتن نہیں پڑھوں گی، میں اس کو کیا کروں گی، میئتا. میئتا قواریرا. میں نے اس کو یعنی اب میں یہاں پر وقف بھی کر رہی ہوں، تو لیکن میں اس کو کیا کر رہی ہوں، میں اس کو مد نہیں کر رہی اس کے اوپر، میں صرف اور صرف را کی حرکت کو پروناؤنس کر رہی ہوں. میں صرف اور صرف را کی حرکت کو پروناؤنس کر رہی ہوں، میں جو ہے اس پر الف پر مد نہیں کر رہی. قواریرا. اس کے آگے لا یئی، یعنی یہاں پر میں نے کیا کیا، میں نے امیڈیٹلی میں نے اس کو یا کے سکون کے ساتھ ملا دیا. میں نے اس کو یا ایسا نہیں پڑھا، یئی اسو. یئی اسو پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو ہمیشہ وقفن یا وصلن میں نے اس کو ڈراپ کرنا ہے، میں نے اس کو پروناؤنس نہیں کرنا. تو لا یئی اسو، یا ایسا نہیں پڑھنا ہے اس کو، یا ایسا نہیں پڑھنا ہے اس کو، کیا پڑھنا ہے، یئی اسو. یا کے سکون کو یا کے فتح کے ساتھ ملا دینا. اس کے آگے اولیل باس، اولی باسا. یہاں یعنی یہاں پر اولی اور حمزہ کے اوپر آپ کو پھر سے وہ خفیف جو سکون ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو وہاں پر آپ جھٹکے سے پڑھیں گے کیونکہ حمزہ ہے تو اس لیے آپ وہاں پر جھٹکے سے پڑھیں گے. تو اولی باسن، اولی باسن. ٹھیک ہے، یا سے پہلے زیر ہے تو مد ہوگی. لیکن میں نے واؤ کو کیا کیا، میں نے واؤ کو یعنی میں نے واؤ ساکن سے میں نے بولا کہ یہ واؤ ساکن ہے، اس سے پہلے مجھے پیش نظر آ رہی ہے تو میں اس پر مد کروں گی. میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ واؤ ساکن نہیں ہے. واؤ کے اوپر جو ہے یہ گول صفر ہے، یہ صفر مستدیر ہے. تو میں نے کیا کیا، میں نے واؤ ساکن کو پروناؤنس نہیں کیا، میں نے صرف اور صرف حمزہ کے ضمہ کو پروناؤنس کیا، اولی باسن، اولی باسن. ٹھیک ہے، اس کے آگے واتقوا اللہ. اس میں جو اللہ ہے اس کے اوپر جو الف ہے اس پر وصل کا سائن ہے، اور جو پیچھے جو الف ہے اس کے اوپر مستدیر کا سائن ہے. تو میں نے دونوں کو کیا کیا، جو وصل والا ہے اس کو میں نے ملا دیا قاف کی حرکت کے ساتھ. میں نے اس کو ڈراپ نہیں کیا، میں نے اس کو قاف کی حرکت کے ساتھ ملا دیا. اور جو الف ہے جس پر صفر مستدیر ہے، جو گول سرکل ہے جس کے اوپر، میں نے اس کو ڈراپ کیا ہے. جس کے اوپر گول سرکل ہے میں نے اس کو ڈراپ کیا. اس سے اگلا جو الف ہے میں نے اس کو ملا دیا واو کے ساتھ، کیونکہ وہ وصل کی علامت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو واتقوا اللہ. اس کے آگے اولل. ٹھیک ہے، یعنی میں نے اس کو اولل عزم نہیں پڑھا، میں نے کیا پڑھا، اولل عزمی. اولل عزمی یعنی آپ نے یہ نہیں بولا کہ واو ساکن سے پہلے مجھے پیش نظر آ رہی ہے تو میں اس کو اولل عزمی پڑھوں گی. میں نے کیا پڑھنا ہے، اولل عزمی. واو کو میں نے پروناؤنس نہیں کیا. ایک اس کی بہت کامن اگزامپل آپ دیکھتے ہیں،
میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ. اچھا یہاں پر دیکھیں آپ کو نیچے سب سے نظر آ رہا ہے اولئک. یہ بہت کامن ورڈ ہے اور آپ کو اس میں واو کے اوپر یہ والا صفر مستدیر نظر آ رہا ہے. واو کے اوپر یہ گول سرکل نظر آ رہا ہے جو کہ بولڈ بھی ہے. تو آپ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ یعنی آپ نے کافی قاری قرآن ہے ان سے بھی سنا ہوگا تو وہ اس کو اولئک پڑھتے ہیں. کوئی واو ساکن سے پہلے پیش دے کر اس کے اوپر مد نہیں کرتا, کوئی اس کا اولئک نہیں پڑھتا, بلکہ سب کیا پڑھتے ہیں؟ اولئک. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب بھی آپ نے کہیں پر یہ والا سائن دیکھا آپ نے اس کو پروناؤنس نہیں کرنا, بلکہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ وقف کی صورت میں بھی ایسے ہی پڑھنا ہے اور وقف کے بغیر یعنی وصل کی صورت میں بھی ایسے ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس پر مد نہیں کرنی, کیونکہ یہ جو سائن ہے یہ جزم نہیں ہے, یہ سائن جزم نہیں ہے, یہ صفر مستدیر ہے. اس میں آپ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈراپ یعنی جس حرف پر ہو اس کو آپ ڈراپ کر دیتے ہیں, اس کو آپ حذف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ پروناؤنس نہیں کرتے. اور اگلا جو لفظ ہے یعنی اگلا جو اگزامپل ہے ایک اور میں آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں, وہ بھی آپ نے بہت پڑھا ہوگا. ایک منٹ. اب یہ دیکھیں کہ اس کی سب سے پہلی لائن دیکھیں اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے قال انا خیر منہ, جو ابلیس کی سٹیٹمنٹ تھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اس میں جو انا ہے اس کے اوپر بیزوی شکل کا آپ کو وہ گول نظر آ رہا ہے, تو وہ کیا ہے؟ وہ صفر مستطیل القائم ہے, یعنی وہ دوسرا ہے. دوسرا جو ہے جس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں وقف کی صورت میں اس کو ہم لوگ پروناؤنس کر لیتے ہیں, یعنی الف کی مد کو پروناؤنس کر لیتے ہیں, اور وصل کی صورت میں اس کو ہم لوگ حذف کر دیتے ہیں. تو اگر میں اس کو کنٹینیوشن میں پڑھوں گی تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ قال انا خیر منہ. ٹھیک ہے, قال انا خیر منہ, یعنی میں نے کیا کیا؟ اب میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے الف سے پہلے زبر دیکھا تو میں نے اس کو قال انا خیر منہ ایسے پڑھ لوں. میں نے اس کو ایسے نہیں پڑھا, بلکہ میں نے کیسے پڑھا؟ قال انا خیر منہ, یعنی میں نے اس کو ملا دیا اور جو الف ہے اس کی حرکت کو حذف کر دیا, یعنی میں نے اس کو پروناؤنس نہیں کیا. لیکن اگر میں اس کے اوپر وقف کروں تو میں کیا کروں گی؟ میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ قال انا, یعنی میں نے اس الف جو ہے اس کو مد کے ساتھ پروناؤنس کر دیا اور میں نے اس کو حذف نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں نے کیا کیا؟ میں نے اس الف کو پروناؤنس کر دیا, میں نے اس کو ڈراپ نہیں کیا. کس کی صورت میں؟ وقف کی صورت میں. لیکن جو پہلا کیس تھا اس میں نے وقف اور وصل دونوں صورتوں میں اس کو پروناؤنس نہیں کیا جس حرف پر وہ تھا. لیکن یہاں پر میں نے وقف کی صورت میں اس کو پروناؤنس کر دیا, لیکن وصل کی صورت میں نے اس کو پروناؤنس نہیں کیا. ٹھیک ہے, مطلب میم اگر ہم اس کے اوپر سانس روکتے ہیں تو ہم اس کو پروناؤنس کریں گے جیسے انا, اور میم اگر ہم اس کو کنٹینیوشن میں پڑھیں گے تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے الف کو. جی بالکل. آپ نے پھر بس ایسے ریئیکٹ کرنا جیسے صرف نون پر زبر ہے اور اس کے آگے کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. قال انا خیر منہ. ٹھیک ہے, جی میم, جزاک اللہ خیر. ان دونوں کا ڈفرنس پتہ چل گیا اور ان کی نشاندہی جو ہے وہ کرنی آ گئی. جی میم, بٹ میم وہ جزم, میم جو آپ نے 2 جزم بتائے نا میم وہ نہیں سمجھ آیا. وہ جو ہے وہ جو ایک جزم ہے میں آپ کے سامنے نا اپنے مصحف کی تختی شیئر کرتی ہوں جو کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. میم ایک تھوڑا سا بینڈ ہوا ہوا ہے اور اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرنس
بتاتی ہوں 1 منٹ. اب یہاں پر دیکھیں کہ رزقہ میں جو زائے ہے اس کو عربی میں زائے بولتے ہیں، اردو میں ہم لوگ اس کو زا بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اطعمہ میں جو طا ہے، ٹھیک ہے. قومہ میں جو واو ہے، ٹھیک ہے. یستوون میں جو سین ہے، یلوون میں جو لام ہے، اور قبضتہ میں جو با ہے، اس کے علاوہ صدرہ میں جو دال ہے. ان کے اوپر جو جزم ہے آپ اس کو نوٹ کریں، اس کی جو شیپ ہے اس کو نوٹ کریں. کر لیا نوٹ؟ جی میم. اب اب یہاں پر دیکھیں، شیطانہ میں جو یا ہے، ٹھیک ہے، اور یخصفانی میں جو خا ہے، ٹھیک ہے، میں نیچے سے ہائی لائٹ کر رہی ہوں. اور اس کے علاوہ فخرج میں جو خا اور جیم ہے، خلقتہ میں جو قاف ہے، ٹھیک ہے، فہبط میں جو ہا اور طا ہے، اور انظرنی میں جو را ہے، یومی میں جو واو ہے. اور اس طرح کی آپ کافی ایگزامپلس دیکھ لیں خود سے. اخرج میں جو جیم ہے، مدحورا میں جو دال ہے. اب ان کی حرکت کو نوٹ کریں، اس کو غور سے دیکھیں، وہ خا کی طرح بینڈ ہوا ہے. جی میم. ہوا ہے نا؟ غور سے اس کو زوم کر کے بے شک دیکھیں، وہ خا کی طرح بینڈ ہوا ہے. جی میم، بٹ میم ان دونوں کو مطلب پڑھنے میں کیا ڈفرینس ہوگا؟ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. میں بول رہی ہوں کہ جو مدنی مصحف ہوگا نا، جو کہ عربی مصحف ہے، اس میں آپ کو جو جزم ہے وہ اس طرح کی نظر آئے گی. لیکن جو انڈیا اور پاکستان کا جو مصحف ہے نا، جو قرآن کے جو نسخے ہمارے پاس ہیں، ہمارا جو رسم الخط ہے، اس میں آپ کو جو جزم ہے وہ ختامہ اطعمہ والی جزم نظر آئے گی، جو کہ ہم نے پہلے دیکھی. میں نے یہ بولا کہ اچھا، کبھی بس میم آپ کو، مطلب بناوٹ کا ہاں فرق ہے دونوں میں. ہاں بالکل بالکل، کبھی پڑھنے کا جو اتفاق انڈین ہو. پاکستانی قرآن ہے اس میں، اور جی میم، اور عربک اسکرپٹ میں یہ جزم کی شیپ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے، بس یہی ڈفرینس ہے. ہاں بالکل، اور کوئی نہیں، قاعدہ اوکے میم. سیم ہے جزم والا. جی میم، سمجھ آ گیا. جزاک اللہ خیر. اچھا، کسی اور نے کچھ پوچھنا ہے؟ اب ایک اور چیز میں آپ کو بولوں گی کہ آپ نوٹ کریں. ووریا میں جو واؤ کے درمیان آپ کو چھوٹا سا واؤ نظر آ رہا ہے، اس کو نوٹ کریں. کر لیا؟ کر لیا اس کو نوٹ؟ جی میم. اوکے. اب یہاں پر جو ووریا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو نوٹ کریں. کر لیا؟ کوئی ڈفرنس آپ کو نظر آیا؟ ورڈ تو سیم ہے، واو ہے، را ہے، یا ہے، حرکات بھی سیم ہے. کوئی ڈفرنس آپ کو نظر آیا؟ میم کس کس میں ڈفرینس آپ نے پوچھا؟ جو میں نے آپ کو پہلے ووریا، جو میں نے آپ کو بلو میں جو میں نے سرکل کیا تھا، میں نے بولا تھا اس کو نوٹ کریں، کیا تھا اس کو نوٹ؟
जी आपा जी मैम, उसके साइड में छोटा सा वाव बना हुआ था। हाँ, और मैंने बोला कि ये जो मैंने लिखा है, यानी जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है, उसको नोट करें। किया। कर लिया ना? तो इसमें डिफरेंस आपको यस क्या मैम। नजर आया? वो जो था उसमें आपको पेश सीधा है, उल्टा है। वैसा था ना, उसके अंदर आपको एक छोटा सा वाव नजर आ रहा था। जी 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 मैम ऐसे ही था। इसमें आपको इंस्टेड आपको उल्टा पेश नजर आ रहा है, जी। लेकिन इसमें वाव आपको नजर नहीं आ रहा है ना? नहीं, यस मैम। छोटा वाव। ये डिफरेंस मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो मदनी मुसफ है उसमें उल्टा खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश नहीं होता, बल्कि उसमें उनको उनके कायम मकाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और कायम मकाम का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि अलिफ का कायम मकाम जबर है, यानी जबर का कायम मकाम अलिफ है। कसरा का जो कायम मुकाम है जेर का वो है या, और जो दम्मा है पेश उसका कायम मुकाम है वाव। मैंने आपको ये बताया हुआ है ना? तो उनको यानी इन खड़ी हरकत को अरबी में अलिफ वाव और या से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी भी रूलिंग सेम होती है जो कि हमारी है। मैं इसको वूरिया नहीं पढ़ूंगी, मैं इसको पढ़ूंगी वूरिया, यानी मैं इसको एक काउंट के बराबर एक अलिफ के बराबर खींचूंगी, है ना? वूरिया। वो जो खड़ी हरकत है उनका रूल ये है कि एक अलिफ के बराबर खींचते हैं, तो वहां पर भी सेम चीज इंप्लाई होगी अगर आप वहां पर कोई छोटा अलिफ छोटा वाव या छोटा या देखते हैं। ठीक है? जी मैम एक डाउट जी क्लियर समझ करना था। में आ गया। मैम थोड़ा टॉपिक से अलग है, बट मैम इस पे दम्मा का ही है। मैम किसी किसी वर्ड के ऊपर मैम जैसे दो पेश लगे होते हैं तो वो दोनों दोनों पेश सीधे होते हैं, और मैम किसी किसी मतलब किसी किसी वर्ड पे जो है वो एक सीधा और एक उल्टा पेश होता है, तो मैम उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? रीड करें क्वेश्चन मैंने। मैम दोबारा बोले? हाँ, रिपीट करें। मैम जैसे कोई कोई वर्ड होता है उसके ऊपर दो पेश मतलब सीधे पेश लगे होते हैं, जैसे दम्मतैन होती है तो सीधे होते हैं, और मैम किसी किसी वर्ड पे एक सीधा और एक उल्टा पेश लगा होता है, तो मैम इन दोनों दम्मतैन में क्या डिफरेंस होता है इनको पढ़ने में? ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये जो आपने बोला कि एक कहीं पर दो लगे होते हैं और कहीं पर सीधे उल्टे लगे होते हैं, ये आपको एक रस्मुल खत में नजर नहीं आएंगे। यानी एक जो आपको स्क्रिप्चर है, यानी एक जो आपके पास जैसे कि आपके पास अपना मुसहफ हो, तो आपको उसके अंदर ये दोनों चीजें इकट्ठी नजर नहीं आएंगी। ये जो आपने बोला कि ये डबल जो मूवमेंट्स हैं, अगर ये ऊपर नीचे लगी होती हैं, हेठ ऊपर लगी होती हैं, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ मदनी मुसहफ में नजर आएगा। और जो उल्टी पेश और सीधी पेश एक दूसरे के साथ लगी हुई है, आपको ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मुसहफ में नजर आएगा। तो ये रस्मुल खत का फर्क है, उनके लिखने में फर्क है, लेकिन कायदे दोनों के सेम है। ठीक है? वो दोनों तनवीन है, वो दोनों दमातईन है। ठीक है? जैसे कि मैं आपके सामने ना, मतलब पढ़ा दोनों को एक ही तरीके से जाता है? बिल्कुल। जी मैम पढ़ा साइन का एक ही तरीके डिफरेंस। से? अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। मैं आपके सामने एक शेयर करती हूँ, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह।
ان 2 ورڈس کو نوٹ کریں. کر لیا؟ میم کر لیا. ٹھیک ہے. ان کو نوٹ کریں. جی کر لیا نوٹ. ٹھیک ہے. اب ڈفرینس بتائیں مجھے. جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ان میں ڈفرینس بتائیں مجھے. میم تنوین کا اور پیش کا ڈفرینس ہے میم. کیسا میم ڈفرینس الگ ہے؟ الگ میم جو میم دمہ ہے ایک میں سیدھا الٹا ہے اور میم دوسرے والے میں دونوں سیدھے ہیں. اور میم اوپر والے میں جیسے کسرتین سوری فتح تین ہے تو میم وہ بالکل پیرلل ہے میم فتح تین. اور میم نیچے والے میں آگے پیچھے ہیں فتح تین. ہاں جو اوپر والا مصحف ہے نا وہ ہمارا ہے جو کہ ہم لوگ نارملی پڑھتے ہیں ہاں انڈیا جی پاکستان میں. اور جو انڈیا نیچے والا مصحف ہے وہ مدنی مصحف ہے. وہ مدنی میں دیکھا ہوتا ڈفرینس ہے. کیا ہے؟ مدنی. اس میں اس طرح سے لکھا ہوگا یس لیکن میم. دونوں کی جی روڈنگ میم سیم ہے. سمجھ آ گیا میم. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا. میم مدنی عربک اسکرپٹ کو بولتے ہیں نا. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے میم. اچھا ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا. میں نے ایک اور چیز آپ کو پڑھانی میم تھی. اس کو ایک بار اور دکھانا ہے جب بھی آپ نے دکھایا تھا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دیکھ لیا قلعہ. بتائیں تاکہ ہم آگے چلیں. بس جی ایک دیکھ اور لیا لاسٹ میں ٹاپک پڑھانا ہے. دیکھ لیا. بس ایک لاسٹ ٹاپک پڑھانا ہے آپ کو. مشکل تو نہیں لگ رہا؟ نہیں مزہ آ رہا ہے. نہیں میم. میم الحمد اچھا للہ. لگ رہا ہے. میم کلیئر ہوتا جا رہا ہے سارے ڈاؤٹس. ٹھیک ہے.
اچھا، ہم نے تجوید کی اہمیت بھی جان لی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ تجوید کیا ہوتی ہے، لیکن اس کے چند بنیادی اصول ہیں جو کہ کئی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ہم لوگ 10 جو ہیں وہ کریں گے اور ان کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کافی جو اصول ہیں وہ آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کو پتہ چلتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ تجوید کے کون کون سے اصول ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تجوید کے جو بیسک جو پرنسپلز ہیں ان میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ آپ سب نے پڑھا، آپ سب کو پتہ ہے ماشاء اللہ سے، بتائیں اپنی اپنی نظریے میں۔ میم مد کو پرولونگ کرنا کہ کس کو کتنے کاؤنٹس کھینچنا ہے میم مد کو۔ ہاں مخارج سے پڑھنا اور بالکل، مخارج اور صفات اور میم ہر اس لفظ کو کو ٹھیک سے ادا کرنا۔ اس کے ہر لفظ کو اس کے ادا ہر لفظ کو اس کے ادا کرنا۔ بالکل ماشاء اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آپ نے مجھے اصول بتائے، ہاں بالکل، اب یہ جو اصول آپ نے مجھے بتائے، اگر ہم ان کو نا ایک بیسک ٹرمینالوجیز کے لحاظ سے کریں، یعنی ساتھ ساتھ کریں، تو اس میں سب سے پہلا جو یہ ہوگا کہ علم تجوید جو ہے اس کے ہمارے پاس ہوتے ہیں 10 بنیادی اصول، 10 بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں علم تجوید کے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی بھی چیز کو سیکھنا چاہتا ہو نا، یعنی کوئی شخص کسی بھی علم کو سیکھنا چاہ رہا ہے، عربی گرامر سیکھنا چاہ رہا ہے، تفسیر سیکھنا چاہ رہا ہے، علم الحدیث سیکھنا چاہ رہا ہے، کچھ بھی وہ اگر سیکھنا چاہتا ہے، یا پھر علم ریاضی سیکھنا چاہ رہا ہے، سائنسیات کا، معاشیات کا، ماحولیات کا، جو بھی وہ سیکھنا چاہ رہا ہے، کوئی بھی وہ علم اگر سیکھنا چاہتا ہے نا، تو اس سے پہلے یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ وہ اس علم کے جو اصول ہیں ان کو جانے۔ جیسے کہ میتھس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بارڈ میتھس کا ایک رول پڑھا ہوگا، ہاں بچپن میں پڑھا ہوگا، بارڈ میتھس کا رول ہوتا ہے ایک، اس کے تحت آپ اس کو سبجیکٹ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، ضرب دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ رولز کے ساتھ، پرنسپلز کے ساتھ چلتے ہیں، فارمولاز ہوتے ہیں میتھس کے اندر، ہاں الجبرا کے فارمولاز ہوتے ہیں، پھر کیلکولس کے فارمولاز ہوتے ہیں، یعنی پرنسپلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی اور سبجیکٹ بھی پڑھتے ہیں نا، آپ اگر علم الحدیث بھی لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو اسماء رجال کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حدیث کی صحت کو کس طرح سے ہم نے دیکھنا ہے، کہ وہ صحیح ہے، ضعیف ہے، مرفوع ہے، یا پھر من گھڑت ہے، جو بھی ہے، یعنی بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں ہر علم کے، کوئی نہ کوئی بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں۔ اگر آپ آرٹ کا علم سیکھ رہے ہیں، آپ اگر آرٹسٹ ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنا جو پینسلز ہیں، اپنے جو برشز ہیں، ان کو کن اصولوں کے تحت یوز کرنا ہے، کیسے شیڈنگ کرنی ہے، کیسے اس کو پن پوائنٹ کرنا ہے، یعنی ایک لا کے تحت، ایک پراپر ضابطے کے تحت آپ چلتے ہیں، ہے نا؟ یہ کائنات بھی ایک ضابطے کے تحت اور پرنسپلز کے تحت چل رہی ہے، جو کہ اللہ نے مقرر کی ہیں۔ تو ہر چیز کے نا رولز ہیں۔ تو جو علم تجوید کے بھی نا کئی اصول ہیں، اور ان کے نام جو ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گی، عربی میں ان کے نام جو ہے نا وہ بتاؤں گی، 10 نام ہوتے ہیں کہ 10 اصول ہیں تو 10 نام ہے۔ سب سے پہلا جو نام ہے وہ ہوتا ہے الحد۔ یہ پہلا اس کا اصول ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تحسین، ہاں اس کا مطلب ہوتا ہے تحسین، یعنی کسی چیز کو سنوارنا، اس میں حسن پیدا کرنا، اس کو نکھارنا، جو کہ تجوید کا لغوی معنی بھی ہے نا، کہ کسی چیز کو عمدہ کرنا، سنوارنا، خوبصورتی میں اضافہ کرنا، تو یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اور اصطلاح میں جو ہے، اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں الحد کی، تو آپ بولیں گے کہ یہ وہ علم ہے جس کے، یعنی تجوید جو ہے وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ عربی حروف کا صحیح تلفظ سیکھتے ہیں۔ اور یہ جو عربی ہے، یعنی جو عربی حروف ہیں، ان کے مخارج اور ان کی اصلی اور عارضی صفات کو سیکھتے ہیں ہم۔ اور اصلی اور عارضی صفات بھی ہم نے دیکھی نا، حروف یعنی صفات الحروف میں ہم نے دیکھا صفات لازمہ، یعنی جنہیں ہم لوگ صفات اصلیہ بھی بولتے ہیں، صفات ذاتیہ بھی بولتے ہیں، میں نے پڑھایا ہوا ہے آپ کو، اور صفات عارضہ، ہے نا؟ تو یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو جو صفات لازمہ ہیں ان کو آپ عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ان کو آپ عربی میں بولتے ہیں حق الحرف، یعنی کسی بھی یعنی وہ صفات جو کہ حرف کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا آ گیا؟ صفات لازمہ، اور مستحق الحرف یعنی وہ صفات عارضہ، ٹھیک ہے؟ الحد میں کیا چیزیں آ گئی؟ تحسین آ گئی، اور تحسین ہم کس کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے، دو چیزیں ہو گئی نا۔
صفات لازمہ اور عارضہ. تحسین کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے علم کو سیکھنے کے بعد. دوسرا جو ہے اس کے دوسرا جو اس کا اصول ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا موضوع کیا ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا جو موضوع ہے یعنی تجوید کا جو موضوع ہے اس کا وہ کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے. تو اس کا جو موضوع ہوتا ہے جس چیز پر یہ امپلائی ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے قرآن مجید کے الفاظ اور آیات. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اچھا، جو علم تجوید ہے یعنی اس کا جو دوسرا اصول ہے وہ ہے موضوع. اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کے الفاظ اور آیات. اور بعض جو علماء ہیں وہ اس میں احادیث شریف کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ احادیث کو بھی وہ بولتے ہیں کہ یہ بھی تجوید کے اصولوں کے مطابق ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، بعض علماء کا موقف ہے. زیادہ تر جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ اور آیات. ٹھیک ہے، یہ دوسرا اصول ہو گیا. تیسرا جو اس کا اصول ہے وہ ہے کہ اس کے فوائد اور ثمرات. ثمرہ کہ اس کے جو فوائد اور ثمرات ہیں. تیسرا جو اس کا اصول ہے وہ یہ ہے. اور اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اس کے جو نتائج ہوتے ہیں، یعنی اس علم سے کیا ہوتا ہے. اس کے ثمرات کہتے ہیں کسی چیز کے نتیجے کو کہتے ہیں ثمر، کسی بھی چیز کے نتیجے کو. اور وہ نتیجہ ہوتا ہے خوشنما. وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خوشنما ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تسکین بخش ہوتا ہے. تو یہ جو تجوید ہے اس کے جو ثمرات ہیں ان میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے دوران ہماری جو زبان ہوتی ہے وہ غلطیوں سے محفوظ رہتی ہے. ٹھیک ہے، کیا آ گیا؟ اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو فائدے ہیں، تیسرا اصول یہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو اصول ہیں یہ کس نے بتائے ہیں میں اس کا بھی نا آپ کو بتاؤں گی کہ یہ اصول کس نے ترتیب دیے ہیں. ٹھیک ہے، میں اینڈ پر بتاؤں گی. چوتھا اصول ہے اس کی فضیلت کا. اس کی فضیلت یہ ہے کہ سب سے بڑی اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے کلام سے ہے. اس کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے. اللہ کی جو سپیچ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جو اس کا پانچواں جو اس کا قاعدہ ہے، اصول ہے وہ ہے کہ اس کی جو نسبت ہے وہ کیا ہے. یعنی یہ ہم کس نسبت سے یعنی کیوں ہے ہم اس کو لرن کرتے ہیں. اس کا جو یعنی ہم بولتے ہیں کہ ایک شخص ہے، ہم بولتے ہیں اس کی نسبت جو ہے اس شخص کے ساتھ ہے. یعنی اس کے جو جد امجد ہیں وہ شخص ہے. اس کا جو نسب ہے، حسب و نسب، وہ اس کے ساتھ ملتا ہے. تو تجوید کا جو حسب و نسب ہے، جو تجوید کی جو نسبت ہے وہ کس سے ملتی ہے؟ وہ شریعت اور قرآن کے علوم میں سے ایک علم ہے. تو اس کی نسبت کیا ہے کہ یہ شریعت اور قرآن کے علوم میں سے ایک علم ہے. ٹھیک ہے، چوتھا جو اس کا ہے کہ چھٹا جو اس کا اصول ہے وہ ہے کہ علم تجوید کے جو بانی ہیں، اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ کون ہیں، اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے ان کو رولز بولا، اس کے پرنسپلز بولا کہ ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے جو بانی ہیں اور جو اس کے موجد ہیں وہ کون ہے؟ عملی طور پر تو آپ دیکھیں گے تو عملی طور پر پریکٹیکلی جس کو بولتے ہیں اس کے بانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں عملی طور پر، کیونکہ جو قرآن ہے وہ اللہ کی طرف سے بہترین تجوید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، اور وہ کس کے ذریعے سے آیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ تو عملاً اس کو پریکٹس کس نے کر کے دکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے، اس کے بعد تابعین نے، اس کے بعد تبع تابعین، اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ چلتا گیا اور پھر ہم تک یہ والا جو علم تھا یہ پہنچا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو قواعد ہیں، یعنی اسی پوائنٹ میں آتا ہے کہ اس کے جو موجد ہیں وہ کون ہیں، اسی کے قواعد میں آتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو آپ لکھیں گے تبع تابعین، لکھنا تو لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ اس کی جو قواعد ہیں ان کو کس نے تشکیل دیا تھا، یعنی اس کے جو رولز تھے تحقیق کر کے اس کے جو پراپر رولز تھے وہ کس نے تشکیل دیے تھے، وہ یہ میں نے آپ کو شروع میں نام لکھوایا تھا۔ ایک منٹ میں نا ریز کر کے لکھتی ہوں۔ شیخ ابو عبید القاسم بن سلام، ٹھیک ہے، اور ان کی جو ڈیتھ تھی وہ ہجری میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 235 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو جو تجوید کے جو آئمہ ہیں، یعنی جنہوں نے تشکیل دی اس کے قواعد، ان میں جو سب سے سرفہرست جو نام ہے وہ شیخ ابو عبید القاسم بن سلام، جن کا نام میں نے آپ کو پہلے بھی لکھوایا تھا کورس کے بالکل سٹارٹ میں، میں نے آپ کو اگر یاد ہو، میں شاید پہلے لیکچر میں نے لکھوایا تھا، اس کی میں نے سلائیڈ بھی بھیجی تھی۔ تو ان کا جو نام ہے وہ سرفہرست ہے کہ انہوں نے اس کے جو رولز تھے وہ تشکیل دیے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ ساتواں جو پوائنٹ ہے، یعنی ساتواں جو اصول ہے جو جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہم نے کورس کے سٹارٹ میں لکھا تھا، میں نے لکھا تھا علم التجوید۔ علم التجوید، ٹھیک ہے، ساتواں اصول اس کا یہ ہے۔ اور آٹھواں جو اس کا اصول ہے وہ ہے کہ اس کی جو استمداد ہے، یعنی اس کا جو ماخذ ہے، اس کا جو سورس ہے، اس علم کا جو سورس ہے وہ کیا تھا، اس کا ذریعہ کیا تھا، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ تو جیسے کہ ہم نے دیکھا، ہم نے سٹارٹ میں دیکھا نا کہ اس کے جو بانی تھے اور اس کے جو موجد تھے، اس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یعنی ہم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، پھر تابعین، اس کے بعد جو آئمہ جو مجودین تھے، جو تجوید کے ماہرین تھے، انہوں نے اس کے قاعدوں کو ایک پراپر فارم دی، کن لوگوں کے لیے؟ اجمی لوگوں کے لیے۔ اور جو استمدادہ ہے، یعنی اس کا جو سورس ہے، اس کا جو ماخذ ہے، وہ یہی ہے جو کہ ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہم نے، یعنی تواتر کے ساتھ جب بھی ہم نے صحابہ نے تلاوت سنی وہ بہترین تجوید کے ساتھ سنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی تلاوت صحابہ نے نقل کی یا سنی وہ تجوید کے اصولوں کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی جو تجوید ہے، یعنی علم تجوید ہے، اس کا سورس کیا تھا، اس کی شروعات کس نے کی، اور ہمارے لیے جو تجوید ہے، تجوید سے قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ یعنی جو تجوید ہے، تجوید سے قرآن پڑھنے کی شروعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی عملی طور پہ، اور اسی لیے یہ جو علم ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ سنتوں کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس کا جو ماخذ ہے، اس کا جو سورس ہے، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ اس کی جو تلاوت ہے وہ نقل کی گئی تجوید کے ساتھ، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ناوا جو اس کا اصول ہے وہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کا جو حکم ہے، اس کے پڑھنے کا حکم جو ہے وہ کیا ہے. اور اس معاملے میں ہمارے پاس مختلف اوپینینز ہیں. جیسے کہ ہم نے لہن جلی میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، لہن کا جو ٹاپک تھا اس میں ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا تھا کہ لہن جلی حرام ہے اور اس کو درست کرنا ہر شخص کی انفرادی طور پہ ذمہ داری اگر وہ اویئر ہے تو. اگر اس حکم کی بات کریں تو جو رائے ہے علماء کی وہ ڈیفرنٹ ہیں. بعض علماء بولتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا واجب ہے، اور واجب ایسی چیز ہوتی ہے جس کو اگر نہ کیا جائے تو انسان گناہ کا مرتکب ہوگا، یعنی دیٹس ریلی کمپلسری. ٹھیک ہے. بعض یہ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تجوید کا جو حکم ہے یہ عام مسلمان کے لیے بہت بھاری ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اس کو واجب نہیں کہتے، ناٹ کمپلسری. لہٰذا وہ کیا بولتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک عام مسلمان کے لیے یہ جو حکم ہے یہ تجوید جو ہے یہ بھاری ہو سکتی ہے. اور جو تیسرا جو گروپ ہے وہ بولتا ہے، یعنی وہ ایک ماڈریٹ رائے دیتا ہے، ایک اعتدال پر معتدل رائے دیتا ہے. اور وہ رائے کیا دیتا ہے؟ وہ یہ رائے دیتا ہے کہ ہمیں جو تجوید ہے اس کے قواعد پر ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں ان قواعد پر خصوصاً توجہ دینی چاہیے جن کی بیسس پہ الفاظ کا بدل جانا ممکن ہو، یا پھر عربی حرف غیر عربی حرف سے بدل جائے، یا پھر ہمارا جو مشدد ہے وہ مخفف بن جائے، یا پھر یعنی ایسی غلطیاں جن کی وجہ سے معنی میں یا مفہوم میں تحریف کا خدشہ ہو. تو وہ والے جو رولز ہیں وہ ہمیں سیکھنا ضروری ہے. فار ایگزامپل زبر پتہ ہونا چاہیے کیا ہے، زیر پتہ ہونا چاہیے کیا ہے، تشدید پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے، جزم پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. یہ بڑی بڑی جو چیزیں ہیں جو کہ ایک عام انسان کو پتہ ہوتی ہیں. اور جو دوسرا جو چیز ہے، یعنی اگر وہ یہ والے رولز نہیں سیکھتا، یعنی اگر وہ بڑے رولز سیکھ لیتا ہے اور یہ جو چھوٹے رولز ہیں جیسے کہ ادغام ہے اور یعنی یہ جو ہیں اخفا ہے، وہ یہ والے رولز نہیں سیکھتا تو کوئی بات نہیں. وہ یہ بولتے ہیں کہ جو حروف ہیں یعنی ان کو ان کی پراپر صفات دینا ضروری ہے، اور جو بڑے بڑے قاعدے ہیں ان کا دھیان رکھنا ضروری ہے. پراپر صفات دینے سے مراد جیسے کہ آپ کے پاس حرف ہے صاد، تو اس کا ڈفرنس جو ہے وہ یاد کرنا ضروری ہے تاکہ انسان اس کو سین سے کنفیوز نہ کر دے، بلکہ اس کو وہ پور پڑھے اطباق کے ساتھ اور اس کو سین کی مشابہت میں نہ لائے. ٹھیک ہے. جو تیسرا جو طبقہ ہے، دوسرا طبقہ ہے، وہ یہ بولتا ہے تیسرا طبقہ کہ کیا کرنا ہے کہ بڑی بڑی جو چیزیں ہیں اور الفاظ کو ایک دوسرے سے جو ممتاز کرنے کی، علیحدہ کرنے کی جو ایک سائنس ہے، یعنی جیسے کہ مخارج الحروف ہم نے دیکھے، اس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی حرف دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتا، کوئی بھی حرف اس کی آواز دوسرے کے مشابہ نہیں ہے. تو وہ بولتے ہیں کہ یہ والا علم اور بڑے بڑے جو قاعدے ہیں زیر زبر پیش یا پھر گنہ تشدید، یہ والے جو قاعدے ہیں ان کا یاد کرنا ایک سمجھنا ایک عام انسان کے لیے ضروری ہے. باقی بڑے بڑے جو بیچ بیچ کی باتیں ہم اگر نہیں بھی سیکھتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 10واں جو اس کا اصول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو مسائل ہیں، یعنی انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو تجوید ہے وہ کن کن چیزوں پہ بحث کرتی ہے، کن کن چیزوں پر وہ بحث کرتی ہے. یعنی اس کے جو ٹاپکس ہیں یا پھر اس کے جو قواعد ہیں، مسائل ہیں، ان کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو وہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں آپ سب کو. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تو ہم نے دیکھا کہ مخارج الحروف، ان کا علم. ٹھیک ہے. دوسری چیز ابھی آپ کو پتہ ہے کہ حروف کی صفات کا علم، یعنی صفات لازمہ، صفات عارضہ. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ حروف کی جو ترکیب ہے اس کی وجہ سے تبدیل ہونے والے احکام کا علم. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ کسی لفظ پر اگر فار انسٹنس آپ سپوز کریں کوئی لفظ ہے، کوئی حرف ہے، اس کے اوپر ہمس کی صفت اپلائی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے اوپر ایک بڑا قاعدہ آ گیا، جیسے کہ فار ایگزامپل ادغام کا قاعدہ آ گیا، یا پھر کچھ بھی ایسا ہو گیا، یعنی کوئی بڑا قاعدہ آ گیا، تو ہم اس بڑے قاعدے کی طرف جائیں گے، اس بڑے قاعدے کو ہم لوگ کریں گے، اور جو چھوٹا قاعدہ ہے جیسے کہ ہمس ہے اس کو ہم لوگ پھر بیک سائڈ پہ ڈال دیں گے.
تو یعنی تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ حروف کی جو ترکیب ہے اس کی وجہ سے احکامات میں جو قواعد ہیں ان میں جو تبدیلی آتی ہے اس کا ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہو گئی. اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی ریاضت، اس کی پریکٹس، یعنی زبان کے ذریعے سے مشق کرنا، پریکٹس کرنا، اور یعنی کثرت کے ساتھ کیا کرنا، پریکٹس کرنا. یعنی زبان کی مشق جو ہے یا پھر ریاضت جس کو بولتے ہیں، اور کثرت تکرار. ٹھیک ہے. یعنی کانسٹنٹلی اس چیز کو ریپیٹ کرنا. اگر کوئی چیز آپ کو نہیں آ رہی اس کو بھی کانسٹنٹلی ریپیٹ کرنا، یہ بھی چیز اس میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو 10 اصول ہیں ان کا میں نے آپ کو بتا دیا. سب سے پہلا جو تھا وہ الحد تھا. دوسرا جو تھا وہ الحد میں کیا چیزیں آ رہی تھی، تحسین تھی، اور تحسین میں صفات لازمہ اور صفات عارضہ آ گئی. دوسرا جو تھا وہ اس کا موضوع تھا جو کہ قرآن کریم اور احادیث وغیرہ ہیں. تیسرا جو تھا وہ اس کے فوائد تھے، یعنی اس سے فائدہ کیا ہوگا. وہ یہ تھا کہ قرآن کے یعنی تلاوت کے دوران غلطیوں سے ہماری جو زبان ہے وہ محفوظ رہتی ہے. چوتھی جو چیز تھی وہ اس کی فضیلت کیا ہے. وہ اس کی سب سے بڑی فضیلت جو کہ ہم نے منسوب کی وہ اللہ کے ساتھ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی اسپیچ ہے، اٹس دا ورڈ آف اللہ. اس کے بعد پانچویں جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ اس کی نسبت کیا ہے. اس کی نسبت یعنی اس کا لنک جو ہے، یعنی کس چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو وہ جو ہے وہ اس کا شریعت اور قرآن کے جو علوم ہے، یعنی قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. شریعت کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور قرآن کے جو بھی ہمارے پاس علوم ہے، جیسے کہ علم تفسیر ہو جاتا ہے، یہ بھی علوم ہے نا قرآن کے. تو قرآن کے جتنے بھی علوم ہیں ان میں سے ایک علم ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کی نسبت شریعت اور قرآن کے ساتھ ہے. اس کے بعد یہ تھا کہ تجوید کے جو بانی اور موجد ہیں وہ کون ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن جو تھا وہ ریویل کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھایا تجوید کو، اور صحابہ تک پہنچایا. صحابہ نے تابعین تک، پھر تبع تابعین تک، اور پھر جو آئمہ کرام ہے ہمارے یا مجویدین ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کے ہمیں پراپر رولز دیے، قواعد جو ہیں وہ تشکیل دیے. اور ان میں جو سرفہرست جو نام ہے وہ شیخ ابو عبید القاسم بن سلام کا نام ہے، جن کی وفات 235 ہجری میں ہوئی تھی. اس کے بعد ساتویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو اسم ہے، یعنی اس کا جو نام ہے وہ کیا ہے، وہ ہے علم التجوید. آٹھواں یہ ہے کہ اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا سورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نامہ یہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. حکم میں ہم نے 3 رائے دیکھ لی. ٹھیک ہے. ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض واجب کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، اور بعض جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ معتدل وہ رائے دیتے ہیں، اعتدال والی رائے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑی چیزیں کر لیں تو ٹھیک ہے اور کرنی چاہیے، اور چھوٹی چیزوں کو اگر اسکپ بھی کر دیتے ہیں تو دیٹس ناٹ اے ایشو. تیسرا جو طبقہ ہے وہ یہ بولتا ہے. 10واں یہ ہے کہ اس کے جو مسائل یا قواعد ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے 4 چیزوں کو یہ ڈسکس کرتی ہے، اور 4 چیزوں پر یہ بحث کرتی ہے. وہ مخارج الحروف ہیں، صفات الحروف ہیں، اور حروف کی ترتیب کی وجہ سے جو ان کے احکامات میں تبدیلی آتی ہے وہ ہے، اور زبان کی پریکٹس، کانسٹنٹ جو پریکٹس اور ریاضت ہے وہ آتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور یہ جو رولز ہیں یہ کس نے بتائے ہمیں، یہ کس نے تشکیل دیے. تو اس میں لکھنے کے یہ جو رولز ہیں یہ ابو العرفان محمد بن علی الصبان نے ان اصولوں کو نا ایک نظم میں جمع کیا تھا، اور یہ نام میں لکھ کے آپ کو دے دیتی ہوں. تو ان کی طرف سے ہمیں یہ اصول ملتے ہیں. عرفان محمد بن علی الصبان، ان کی طرف سے ہمیں یہ والے جو بنیادی اصول ہیں
انہوں نے ایک نظم کی شکل میں دیے تھے، اور میں نے آپ کو نظم کو کھول کے ان کے جو اصول ہیں ان کی تھوڑی سی بریف بھی میں نے کر دیا، اور ان کے نام وغیرہ بھی بتا دیے. ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.